ابھی جس ٹاپک کے اوپر ہم لوگ کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے وہ ہے خلافت راشدہ۔ سب سے پہلے خلافت راشدہ کہتے کسے ہیں اس کو بھی جانیں گے، اور اس کی تعریف سے پہلے رسول اکرم علیہ السلام کی ایک حدیث سنتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علیکم بسنتی وسنتی خلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا تم پر میری سنت بھی لازم اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت بھی لازم ہے۔ اب یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کی تعلیم دی ہے۔ جب یہ حدیث ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو فوراً ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، یہ خلفائے راشدین کون؟ تو یہ تو ہمارے بچے کو پتہ ہے خلفائے راشدین کون ہیں، لیکن ہم مزید اس کی کچھ وضاحت کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، الخلافۃ 30 سنہ، یعنی خلافت 30 سال تک ہے۔ خلافت وہ کون سی خلافت؟ خلافت راشدہ۔ خلافت راشدہ کی تعریف یہ ہے، وہ خلافت جو علی منہاج النبوہ ہو، یعنی رسول پاک علیہ السلام کے طریقے پر چل کر جو خلافت ہوگی اسی کا نام خلافت راشدہ ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا، الخلافۃ 30 سنہ، یعنی 30 سال تک خلافت ہے۔ اب ہم اپنے اس پیغام کے اندر یا اپنے اس بیان کے اندر، اپنے اس گفتگو کے اندر وہ یہ سنتے ہیں کہ وہ 30 سال کس ہستی پر جا کر کمپلیٹ ہوتے ہیں خلافت راشدہ کے۔ سب سے پہلی ہستی ہیں خلیفہ اول، سب سے پہلے خلیفہ راشد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور دوسرے نمبر پر ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرے نمبر کے خلیفہ راشد ہیں حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے نمبر پر ہیں مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 4 خلفائے راشدین، یاد رکھیے گا اسی 30 سال کی گنتی میں ایک اور ہستی بھی ہیں، وہ ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے شہزادے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، گنتے ہیں کہ یہ 30 سال ان 5 ہستیوں میں پورے کیسے ہوتے ہیں۔ 2 سال اور چند ماہ، یعنی اگر موٹا حساب لگائیں نا ذہن میں رکھنے کے لیے کہ تقریباً 2.5 سال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے ہیں۔ تقریباً کا لفظ ذہن میں رکھیے گا، یعنی 1 مہینہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے۔ تقریباً 2.5 سال ان کے، اور تقریباً 10 سال حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور 12 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور تقریباً 4.5 سال کا عرصہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور 6 مہینے کا عرصہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ تو یہ ٹوٹل کاؤنٹ کر لیں، 2.5 سال، تقریباً 10 سال، 12 سال، تقریباً 4.5 سال، اور 6 مہینے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو ان 5 ہستیوں میں خلافت راشدہ ہے، وہ جو رسول پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، الخلافۃ 30 سنہ، تو وہ 30 سال ان ہستیوں کے درمیان تقسیم ہوتے ہیں۔ جب بھی خلفائے راشدین کا نام لیا جاتا ہے اس سے مراد صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ یہ ہستیاں ہیں، ان کی خلافت کا جو طریقہ تھا، انداز تھا، اس کو بولتے ہیں عربی میں علی منہاج النبوہ، یعنی نبوی طریقے پر ان ہستیوں نے اپنے خلافت کے امور سر انجام دیے۔ اب 1 بائی 1 ایک کر کے ان ہستیوں کے عظیم کارناموں کے اوپر بھی ہم کچھ کلام کریں گے۔ نمبر 1، اب جتنے بھی آپ سب سننے والے ہیں، ویورز ہیں، سامعین ہیں، آپ سب، کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جو سب سے بڑا ٹاسک تھا، جو سب سے بڑا ہدف
اور چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ رسول پاک علیہ السلام کا وصال ہوا تھا، آپ نے ظاہری پردہ فرمایا تھا، اب ساری ذمہ داری صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اوپر تھی۔ بڑے بڑے چیلنجز تھے، مثلا ایک چیلنج یہ آیا کہ اب امت کو سنبھالا کیسے دینا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اگر اس وقت صدیق اکبر نہ ہوتے تو کوئی دوسرا ہمیں سنبھالا دینے والا نہیں تھا، وہ ذات صدیق اکبر کی ہے جنہوں نے لیڈ کیا، اور ایک کچھ زکوٰۃ کے منکر پیدا ہو گئے، یعنی زکوٰۃ کی فرضیت کے انکاری ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پھر ان کے خلاف جہاد کا اعلان فرمایا۔ پھر ایک بہت بڑا چیلنج تھا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا ایک منکر، جھوٹا مدعی نبوت وہاں کھڑا ہو گیا، اس کا نام مسیلمہ کذاب تھا۔ یہ بہت بڑا چیلنج تھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے، وہ جھوٹا اعلان نبوت کا اس نے دعویٰ کیا، کھڑا ہو گیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سارے کام روک کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس جھوٹے مدعی نبوت کا کلا کما کرنے کے لیے، اور ایک لشکر جرار صحابہ کرام علیہم رضوان کا جنگ یمامہ جس کو بولتے ہیں، جو جنگ یمامہ ہوئی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی، اور آپ کا اتنا بڑا کارنامہ ہے، اتنا بڑا کارنامہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا جتنے بھی اسلام کے غزوات ہوئے اتنی شہادتیں کسی غزوے میں نہیں ہوئی جتنی شہادتیں جنگ یمامہ کے اندر ہوتی ہیں۔ کیوں؟ ٹاسک بہت بڑا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی کو بھی سپاہ سالار بنایا اور ان کو بھی بھیجا گیا۔ اور یاد رکھیے گا حضرت وحشی رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مسیلمہ کذاب کو جہنم واصل کیا ہے۔ آپ خود بتاتے ہیں، چونکہ یہ وہی وحشی ہیں جنہوں نے اسلام لانے سے پہلے رسول پاک علیہ السلام کے بہت ہی پیارے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، لیکن اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، کفر کی وادیوں میں تھے۔ اسلام لے آئے تو ان کو اتنا اس پہ صدمہ ہوا کہ میں نے کریم آقا علیہ السلام کے چچا کو شہید کیا، بڑا دکھ ہوا۔ لیکن آپ کو شرعی مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے، اسلام سے پہلے جو جتنا مرضی غلط کام کرے جب وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو پچھلے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ آپ نے یہ کہا میں نے سرکار کے چچا کو شہید کیا، پھر اسلام قبول کرنے کے بعد رب نے مجھے اعزاز یہ دیا کہ وہ بدترین بندہ مسیلمہ کذاب رب نے میرے ہاتھوں سے اس کو جہنم میں واصل کیا ہے۔ تو یہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ لوگ ایسے ہیں وہ نادان ہیں، صحابہ کرام کا بغض ان کے دلوں میں ہے، وہ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کا نام لینا پسند نہیں کرتے یا بولتے نہیں ہیں، وہ یوں بنیاد بناتے ہیں جی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، ٹھیک ہے اس وقت تھا، لیکن حدیث ہے میرے آقا علیہ السلام کی، حج پچھلے سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، اسلام قبول کرنا پچھلے سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، ہجرت کرنا پچھلے سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ تو ہم اسلام کے بعد کی بات کریں گے، اسلام سے پہلے کی بات نہیں کریں گے۔ اسلام کے بعد کا ان کا کارنامہ کیا ہے؟ اگرچہ دیگر صحابہ کرام کی بھی جنگ یمامہ میں بڑی کنٹریبیوشنز تھی، انہی کے اندر حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے مسیلمہ کذاب کو جہنم واصل کیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے تقریباً 2.5 سال کے اندر جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے، ان میں بڑا کارنامہ تھا مسلمانوں کو ایک لیڈر کی حاجت تھی۔ آپ نے ایک ایسی لیڈرشپ کر کے دکھائی اور لوگوں کو بتا دیا کہ لیڈر کیسا ہوتا ہے، اور پھر اور منکرین زکوٰۃ کی سرکوبی کی، اور مسیلمہ کذاب جیسا جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آخری نبوت کا اور آخری نبی ہونے کا منکر تھا، آپ نے باقاعدہ اس کے خلاف جہاد کیا۔ جنگ یمامہ تاریخ اسلام کی بہت بڑی جنگ ہوئی جس میں اتنی کثرت کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شہادتیں ہوئیں۔ یہ سب کا صحرا سجتا ہے خلیفہ اول، خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چہرے کے اوپر، آپ کے سر کے اوپر۔ دوسرے ہیں حضرت عمر، آپ کے تعلق سے کہ تقریباً 10.5 سال آپ کا دورہ خلافت ہے اور آپ بھی خلیفہ راشد ہیں۔ شروع میں نے ڈیفینیشن عرض کر دی، آپ نے جو بڑے کارنامے تھے نا، آپ کے دور میں سلطنت اسلامیہ پھیلتی چلی گئی، فتوحات پہ فتوحات ہوئیں، یعنی مسلمان فتح پہ فتح حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں۔
तमाम खुलफा के दौर में बड़े बड़े कारनामे हुए, लेकिन जितनी फतूहात हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत में हुई, आप खलीफा राशिद थे, किसी और के दौर खिलाफत के अंदर इतनी फतूहात नहीं हुई। तो ये आपका कारनामा कई लाख मुरब्बा मील के ऊपर हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत के ऊपर, दौर खिलाफत के अंदर इस्लामी सल्तनत फैल गई। यहाँ तक कि उस ज़माने की रोम की पार, उसको सुपर पावर माना जाता था, लेकिन रोम की सल्तनत भी जब हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु का नाम सुनते थे तो कांप उठते थे। वो कांपते क्यों थे? हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने अदल को कायम किया, जस्टिस को कायम किया, इंसाफ को कायम किया, जिसकी बदौलत, आपके इंसाफ करने की बदौलत और सरकार के तरीके पर चलने की बदौलत उस ज़माने के काफिर हज़रत उमर का नाम सुनकर लरस जाया करते थे। तीसरे खलीफा राशिद हैं हज़रत, वो क्या हैं? उनके कारनामे, बहुत कारनामे हैं। तकरीबन आपका 12 साल का दौर खिलाफत है। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का बहुत से क्राइसिस भी आए। एक बलवाई थे, मिस्र से आए थे, उन्होंने बाकायदा तौर पर बलवा किया हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़, और हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ लोगों को उकसाया, प्रोपोगेंडा किया। ऐसे अफराद वहाँ पर भी मौजूद थे और बिल आखिर हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। आपके कारनामों में एक बड़ा कारनामा ये है कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु ने कुरान करीम को लुग़त कुरैश पर जमा किया है। कुरान पाक को लुग़त कुरैश पर जमा किया है। हालांकि पहले कुरान पाक जमा हो चुका था सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत में किताब की सूरत में, लेकिन एक लुग़त पर जो जिस पर कुरान उतरा है वो है लुग़त कुरैश। शुरू में रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने लोगों को आसानियाँ दी थी कि अपने अपने इलाके कबीले के मुताबिक आप लुग़त इस्तेमाल कर लो, लेकिन हर बंदा बाद में अपने आप को हक कहता था, दूसरे को बातिल कहता था। हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु समेत दीगर साहबा ने मशवरा दिया हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु को कि हुजूर आप ऐसा करें, सारी लुग़तें ख़त्म कर दें, सिर्फ एक लुग़त कुरैश के ऊपर लोगों को इकट्ठा करें। यही वजह है कि जुम्मे के खुतबे के अंदर हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु का जब नाम आता है तो एक लक़ब आपका पढ़ा जाता है, जामिउल कुरान। वो जो जामिउल कुरान कहा जाता है उसका मतलब है लुग़त कुरैश पर कुरान करीम को जमा करने वाली हस्ती हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु। और फिर चौथे खलीफा तकरीबन 4.5 साल का अरसा आपका बनता है। हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु वो हस्ती हैं, हर ग़ज़वे में रसूल पाक अलैहिस्सलाम के साथ रहे, बहादुरी के जौहर दिखाए और बड़ा नाम फ़ातिह खैबर के नाम से आप जाने जाते हैं। और खैबर के कले का जो दरवाज़ा था हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु, अकेले हज़रत अली मौला कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हाथों से उखाड़ कर अपने लिए सिपर बनाया था। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत के अंदर भी इस्लाम को बड़ी तक़वियत मिली, इस्लाम को बड़ा उरूज मिला। और फिर आखिर में 5वें खलीफा राशिद इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह अन्हु, जब हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु की शहादत हो गई उसके बाद हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह अन्हु खिलाफत के मनसब पर आए और तकरीबन 6 माह तक खलीफा रहे। और फिर अपने नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की वो जो पेशन गोई थी सही बुखारी के अंदर, उसको पूरा करते हुए आपने खिलाफत से दस्तबरदारी की और खिलाफत के तमाम उमूर बाखुशी, बग़ैर जबर के, बग़ैर मजबूर किए हज़रत सैयदुना अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु के सिपुर्द कर दिए। वो हदीस कौन सी थी जिसको बुनियाद बनाकर इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह अन्हु ने खिलाफत से दस्तबरदारी की? वो है सही बुखारी की हदीस। आका अलैहिस्सलाम का फरमान, इन्न इब्नी हाज़ा सय्यदुन वलअल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। फरमाया मेरा ये बेटा हसन सय्यद है, सरदार है, अल्लाह इसके ज़रिए मुसलमानों के 2 बड़े गिरोहों के दरमियान सुलह करा देगा। हज़रत इमाम हसन ने अपने नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सच कर दिखाया, खिलाफत का उमूर सारे छोड़ दिए, बिला इकराहो मजबूरी, बिला जबरो मजबूरी। हज़रत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पर आपने दस्तबरदारी का इजहार फरमा दिया और सरकार अली वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सच कर दिखाया।
آخر کے اندر خلافت راشدہ کی ڈیفینیشن پھر یاد رکھیے گا، 30 سال تک خلافت راشدہ ہے۔ الخلافۃ 30 سنہ، محبوب علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔ پہلے خلیفہ صدیق اکبر تقریباً 2.5 سال، عمر فاروق اعظم تقریباً 10 سال، اور حضرت عثمان غنی 12 سال، اور مولا علی رضی اللہ عنہ تقریباً 4.5 سال، اور 6 مہینے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ یہ 5 ہستیوں کی خلافت کو کہا جاتا ہے خلافت راشدہ، آقا علیہ السلام کے اس فرمان کی روشنی میں۔ آخری بات کیا ہے؟ ان کے بعد ایک ہستی ایسی آئیں، وہ ہیں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ 39 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے جو حکومت کا نظام چلایا تھا نا، ہر بندہ ہی امن میں تھا، ہر بندہ آسانی سے چیز خرید سکتا تھا، مہنگائی کا نام و نشان تک نہیں تھا، سکون ہی سکون تھا۔ ان کے دور حکومت میں چونکہ مسلمان بڑے امن میں آئے، علماء کہتے ہیں ان کا دور حکومت بھی خلیفہ راشد کی طرح کا تھا، اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی خلیفہ راشد کہہ دیا جاتا ہے، ان کو بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن وہ جو حدیث ہے 30 سال والی، وہ امام حسن تک آ کے ختم ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ ان کے دور حکومت میں بھی نظام بڑا زبردست تھا، علماء بیان کرتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جو دور تھا، وہ بھی ان کو بھی خلیفہ راشد کہا جاتا ہے۔ اور قرب قیامت میں، جب قیامت قریب ہوگی، ایک ہستی آئیں گی، ان کا نام حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہ حکومت کریں گے قرب قیامت میں، تو ان کی حکومت بھی وہ خلافت راشدہ کی طرز پر ہوگی، اور وہ جو قرب قیامت میں آئیں گے ان کو بھی خلیفہ راشد کہا جاتا ہے۔ آج کا درس ہمارا خلافت راشدہ کے تعلق سے تھا۔